ناول ادھوری خواہش۔ گھر کی ذمہ داریوں میں ڈھلتی جوانی اور اسکول کے نئے ٹیچر کی وہ ایک شاطر نظر۔ سائرہ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ جب میں ان کی سحر انگیز باتوں کے جال میں آ گئی۔ میرا جسم آئیڈیل تھا، میرے بریسٹ سائز 48 تھے، میرے ہپ بھی گول اور بڑے تھے۔ ایک دن وہ میرے گھر آئے اور میں جذبات میں آ کے بہک گئی۔ وہ میری چھاتیوں کو دبانے لگے۔ انہیں بہت مزہ آ رہا تھا اور مجھے بھی بہت سکون مل رہا تھا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے اور خاموش گاؤں کی رہنے والی سائرہ ہوں۔ ہمارا گاؤں دیکھنے میں تو ہرا بھرا اور خوبصورت تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ہماری غربت کی ایک لمبی اور سخت داستاں چھپی ہوئی تھی۔ ہمارے دن کبھی بھی آسان نہیں رہے۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک نئی آزمائش اور جدوجہد لے کر آتا تھا۔ جب میں صرف 11 سال کی تھی تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سایہ میری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ماں کا جانا کیا تھا جیسے ہمارے سر سے چھت ہی چھین لی گئی ہو۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ صحیح طریقے سے غم سمیٹنا بھی نہیں جانتی تھی، لیکن حالات نے مجھے راتوں رات بڑا کر دیا۔ میرے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا سا روتا ہوا بھائی تھا، جنہیں سنبھالنا اب میری ذمہ داری بن چکا تھا۔ میرے ابا دن رات کھیتوں میں سخت محنت اور مزدوری کرتے، تب جا کر کہیں شام کو ہمارے گھر کا چولہا جلتا۔ ان کے ہاتھوں کے چھالے اور تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے اپنے تمام دکھ بھول کر گھر کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ میں اتنی کم عمری میں برتن دھونے سے لے کر روٹی پکانے تک گھر کے سارے کام خود کرتی۔ سچ کہوں تو مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ اسکول میں ہمیشہ آگے ہوتی اور استاد بھی میری ذہانت کی تعریف کرتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اپنے ابا کا سہارا بنوں، لیکن ماں کے جانے کے بعد میری کتابیں دھیرے دھیرے مجھ سے دور ہوتی گئیں۔ حالات ایسے تھے کہ میں اپنی پڑھائی زیادہ عرصے جاری نہ رکھ سکی۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور جیسے تیسے کر کے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کے وسائل نہیں تھے، لیکن میں خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے گھر پر ہی گاؤں کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس سے نہ صرف مجھے ایک نیا حوصلہ ملا، بلکہ کچھ پیسے بھی ہاتھ میں آنے لگے، جس سے میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے لگی اور اپنے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے لگی۔ زندگی کی سخت ضرورت تھی، لیکن میرے دل پہ یہ امید ابھی بھی زندہ تھی کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں 25 سال کی ہو چکی تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں اب 20 سال اور 18 سال کی جوان لڑکیاں بن چکی تھیں، اور میرا چھوٹا بھائی جو کبھی میری گود میں روتا تھا اب 13 سال کا ہو چکا تھا۔ زندگی اپنے تمام تر سختیوں کے باوجود ایک سیدھی ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن قدرت کو ابھی ہمارا مزید امتحان منظور تھا۔ ایک شومِ قسمت دن ہمارے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ میرے ابا جو دن رات ہمارے لیے کھیتوں میں پسینہ بہاتے تھے، ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ ٹریکٹر کے نیچے آ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ رات ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ گھر میں ماتم بپا تھا۔ ماں کا سایہ پہلے ہی سر پر نہیں تھا، اور اب وہ واحد سہارا، وہ کمانے والا باپ بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہم چاروں بہن بھائی ایک بار پھر بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب لڑکے بھائی کو پڑھائی چھڑوا کر کام پر لگا دو تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، لیکن میرے اندر کی بہن اور ماں نے یہ بات قبول نہ کی۔ میں نے دل میں پکا فیصلہ کیا کہ میں اپنے 13 سالہ بھائی کو کبھی کام پر نہیں بھیجوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا اور اچھا انسان بنے، اس کی زندگی میں میری طرح محرومیوں اور قربانیوں میں نہ گزرے۔ اپنے خاندان کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالنے کے لیے میں نے خود قدم آگے بڑھایا۔ میں نے گھر سے نکل کر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس کے ہی ایک اسکول میں ٹیچر کی ضرورت تھی، اگرچہ میں صرف میٹرک پاس تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب میں وہاں انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے گئی تو اسکول انتظامیہ نے میرا امتحان لیا، کیونکہ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی آ رہی تھی، اس لیے اللہ کے کرم سے میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ اسکول کی انتظامیہ میری قابلیت سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے فوراً مجھے بطور پرائمری ٹیچر رکھ لیا۔ یوں میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جہاں مجھے نہ صرف اپنے گھر کا چولہا جلانا تھا، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کو بھی سنوارنا تھا۔ میری زندگی اب ایک مسلسل جدوجہد اور دوڑ دھوپ کا نام بن چکی تھی۔
صبح سویرے اٹھ کر گھر کے تمام کام نپٹانا، پھر اسکول جا کر بچوں کو پڑھانا اور اسکول سے واپسی پر تھکن سے نڈھال ہونے کے باوجود گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری نیت اور محنت میں ایسی برکت ڈالی کہ آہستہ آہستہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جو پیسے مجھے اسکول اور ٹیوشن سے ملتے، میں ان کا 1 روپیہ سنبھال کر رکھتی تھی تاکہ اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوار سکوں۔ اسی محنت اور لگن کے بدولت میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو میٹرک کروایا اور اپنے بھائی کو بھی میٹرک کروا کر مزید تعلیم کے لیے شہر کے ایک اچھے سرکاری کالج میں ایڈمیشن دلوایا، کیونکہ پرائیویٹ کالج کی بھاری فیسیں دینا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے سرکاری کالج ہی ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ تھا۔ بھائی جب شہر گیا تو اس نے بھی میری محنت کی قدر کی۔ اس نے وہاں جا کر ایک چھوٹے پیمانے پر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی، جس سے وہ اپنی تعلیم اور رہنے سہنے کے اخراجات خود اٹھانے لگا اور مجھ پر بوجھ نہیں بنا۔ مجھے اپنے بھائی پر بے حد فخر تھا۔ دن، ہفتے اور سال ایک خاموش دریا کی طرح بہتے رہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی پرورش، ان کی تعلیم اور ان کے مستقبل کو بنانے کی فکر میں مجھے کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پنچھی اڑ گیا اور میری عمر 40 سال ہو گئی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اب جوان ہو چکی تھیں اور ان کی عمریں شادی کے لائق ہو چکی تھیں۔ جن بچیوں کو میں نے ماں بن کر گود میں کھلایا تھا، اب ان کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش اور ان کی عزت سے رخصتی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ذمہ داری بن چکی تھی۔ میری دونوں بہنیں اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور میرے دل میں بس یہی ایک فکر رہتی کہ کسی طرح ان کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے اور ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود راستے بناتا ہے۔ چونکہ میں اسکول میں پڑھاتی تھی تو اسکول کے تمام اساتذہ میری شرافت، محنت اور حالات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایک دن اسکول کی ایک لیڈی ٹیچر نے مجھ سے بات کی، کہنے لگی، سائرہ، میری ایک خالہ ہیں جو پاس کے ہی گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں محنتی، سمجھدار اور اچھا کماتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری بہنوں کے لیے ان کا رشتہ بات کروں۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے ایک سکون سا مل گیا۔ میں نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ لوگ بہت شریف اور سادہ دل تھے۔ جب انہوں نے ہمارا گھر، ہماری سادگی اور میری بہنوں کی تربیت دیکھی تو انہوں نے بغیر کسی بڑی مانگ کے رشتہ پسند کر لیا۔ بات پکی ہو گئی اور میں نے اپنی برسوں کی جمع پونجی اور محنت کی کمائی سے بہت ہی سادگی سے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ جس دن میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کے لیے رخصت ہوئیں، اس دن میری آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ سکھ کے آنسو بھی تھے۔ جن بچیوں کو ماں کی وفات کے بعد میں نے گود میں کھلایا، جن کی خاطر اپنی جوانی اور تمام خواہشات قربان کر دیں، آج انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں کا ہوتے دیکھ کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا اور مجھے اتنی ہمت دی کہ میں ایک ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھا سکوں۔ بہنوں کی رخصتی کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ جس گھر میں کبھی چہچہاہٹ ہوتی تھی، وہاں اب صرف میں اور میری تنہائی رہ گئی تھی۔ بھائی شہر میں اپنی تعلیم اور جاب میں مصروف تھا، جبکہ میں حسب معمول صبح اسکول میں پڑھاتی اور شام کو گھر پر بچوں کو ٹیوشن دیتی۔ میں اب بھی محنت کر رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کی آنے والی زندگی کو مزید سنوار سکوں، لیکن اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جا سکتا تھا کہ میں بھی ایک انسان تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل بناتے بناتے اپنی پوری جوانی اور زندگی کے بہترین سال قربان کر دیے تھے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی شادی کی تھی۔ اب 40 سال کی عمر میں پہنچ کر جب گھر کا شور تھما تو میرے اندر کا اکیلا پن اور جذباتی خالی پن مجھے شدت سے محسوس ہونے لگا۔ دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگتا تھا کہ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو میرا سہارا بنتا، جو مجھ سے پیار سے 2 باتیں کرتا۔ اسی دوران ہمارے اسکول میں ایک نئے ٹیچر کی آمد ہوئی۔ وہ شادی شدہ تھے، لیکن ان کا رویہ اور بات چیت کا انداز باقی لوگوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ مجھ سے بہت تمیز، احترام اور بے حد نرمی سے بات کرتے تھے۔
جب وہ بولتے تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سی چاشنی اور اپنائیت ہوتی تھی، ایک ایسی اپنائیت جس کے لیے میرا ترسا ہوا دل برسوں سے ترستا رہا تھا۔ اگرچہ ان کی نظروں میں مجھے ایک عجیب سی لچک اور غیر معمولی توجہ محسوس ہوتی تھی، لیکن ان کا میٹھا بول اور مسلسل تعریفیں میرے اندر کے خالی پن کو سکون پہنچانے لگی تھیں۔ وہ اکثر باتوں ہی باتوں میں میری تعریف کرتے، میری محنت کو سراہتے اور میری خوبصورتی و شخصیت کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتے کہ میں چاہ کر بھی ان سے دور نہ رہ پاتی۔ آہستہ آہستہ ان کے پرخلوص نظر آنے والے جملوں اور نرم رویوں نے مجھے اپنی باتوں کے سحر اور جال میں جکڑنا شروع کر دیا۔ میں جو زندگی بھر صرف قربانی دیتی آئی تھی، پہلی بار کسی کی توجہ کے فریب میں اپنے دل پر سے اختیار ہونے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نئے ٹیچرز کی قربت اور میٹھی باتیں میرے اندر کے اکیلے پن کو گھیرنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن اسکول کی خلوت میں انہوں نے مجھ سے صریحاً اعتراف کیا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگے ہیں اور میری شخصیت ان کے دل میں اتر چکی ہے۔ برسوں سے محبت اور توجہ کے لیے ترسا ہوا میرا دل ان کی باتوں کے سحر انگیزی کا مقابلہ نہ کر سکا اور میں ان کے فریب میں آتی چلی گئی۔ میرے اندر کا تنہا وجود ایک ایسے سہارے اور محبت کے لمس کا طلبگار تھا جو مجھے زندگی سے کبھی نہیں ملا تھا، کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں شام کے کھانے پر اپنے گھر میں مدعو کر لیا۔ وہ میرے گھر آئے، ہم نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے ماحول میں ایک عجیب سا سحر اور جذباتی بے خودی چھا گئی۔ اچانک انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے میری عقل پر جذباتی اور جسمانی چاہت کا پردہ پڑ چکا تھا۔ برسوں کی ضبط کی ہوئی دیواریں ڈھل گئیں اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کے بہکاوے میں بہتی چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ جذباتی طوفان تھما اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو میرے اوپر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے اندر کی غیرت اور برسوں کی پاکیزگی زندگی نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ مجھے شدید احساس جرم اور پشیمانی گھیرنے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے لگا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی پاکیزگی اور عزت کو ایک لمحے کی نادانی میں گنوا دیا ہے۔ جب میں نے روتے ہوئے اپنی اس غلطی کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی صفائی سے کہا، سائرہ، اپنے آپ کو کوسنا بند کرو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے صرف اپنی زندگی کے اس خالی پن اور محرومی کو پورا کیا ہے جس کی تم حقدار تھیں۔ لیکن ان تسلی بخش الفاظ کے باوجود میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہی وجود کے سامنے مجرم بن کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ شاید میری قسمت میں آزمائش کے بعد ہی خوشی لکھی تھی۔ اسی واقعے کے اگلے دن جب میں بھاری دل کے ساتھ اسکول پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ ٹیچر اسکول نہیں آئے اور ان پر ایک بڑا حادثہ بیت گیا ہے۔ گزشتہ رات ان کی زوجہ ایک ناگہانی حادثے کے نتیجے میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی تھیں۔ یہ سن کر میرے دل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے اور افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر گئی۔ جنازہ اور تدفین کے بعد 2-3 دن اسی غم و انداز میں گزر گئے۔ کچھ دن بعد وہ ٹیچر میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے بہت سنجیدگی اور احترام کے ساتھ بات کی۔ کہنے لگے، سائرہ، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم دونوں شریعت کے مطابق نکاح کے بابرکت بندھن میں بندھ جائیں۔ یہ سن کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میرے رب نے مجھے سنبھال لیا تھا اور گناہ کے دلدل میں مزید گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب مجھے ایک حلال اور باوقار رشتہ مل رہا تھا۔ میں نے اس رشتے کا ذکر اپنے بھائی اور دونوں بہنوں سے کیا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ میری بہنوں اور بھائی نے ایک زبان ہو کر کہا، باجی، آپ نے پوری جوانی اور زندگی ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دی۔ آپ نے ماں اور باپ بن کر ہمیں سنبھالا۔ آج اگر آپ کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے تو ہمیں اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ بہن بھائیوں کی مکمل رضامندی اور دعاؤں کے ساتھ ہمارا نکاح سادگی سے طے پا گیا۔ میں عزت اور وقار کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ برسوں کی تنہائی، قربانیاں اور آزمائشوں کے بعد بالآخر میری زندگی میں بھی سکون، محبت اور ایک نیا سویرا آ ہی گیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا۔